جل صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ اس وقت عمران ثناء اللہ صاحب اور جوید لطیف صاحب اور بہت سے نون لیگی رہنما ہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ یہ انتخابات جو ہیں یہ ٹھیک انتخابات نہیں ہوئے. اس طرح کی سٹیٹمنٹ کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر دو بیسیکلی اس وقت جو ہے نظریات پائے جاتے ہیں, دو قسم کی آراء پائی جاتی ہیں, دو قسم کی سوچ پائی جاتی ہے. نون لیگ یہ سمجھتی ہے اور ان کو اس چیز کا ادراک ہے, خاص طور پر وہ لوگ جو کہ نہیں الیکشن میں آ سکے. اتفاق ایسا ہے جس میں وہ جویل لطیف کی بات کریں, رانا ثناء اللہ کی بات کریں, خواجہ سعد رفیق کی بات کریں, خرم دستگیر کی بات کریں, محسن شاہ نواز رانجھا کی بات کریں, علی گور بلوچ کی بات کریں, یا اور ایسے وہ لوگ جو کہ نواز شریف صاحب کے قریب تھے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہی سلسلہ اسی طریقے سے شاہد خاقان عباسی بھی ظاہری بات ہے وہ نون لیگ سے علیحدہ ہے فی الحال, لیکن بہرحال وہ سارے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ جس طریقے سے یہ حکومت لی گئی ہے اس میں نون لیگ جو ہے آئندہ کے لیے وہ ہمیشہ سے پارٹی سے آؤٹ ہو جائے گی. محمد زبیر صاحب بھی جس طرح کہتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ بیانیہ ہے یا جو جس طریقے سے حکومت یہ بنائی گئی ہے, آئندہ سے یہ حکومت نہ صرف وفاق میں تو شاید نہ آئے, پنجاب میں بھی اس کا صفایا ہو جائے گا. اور وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو آ کے بیانیہ جو ہے وہ اس کو واپس آنا پڑے گا. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مزاحمت کا جو بیانیہ ہے وہ ووٹ اس کو ملا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کو جو ووٹ ملا ہے وہ مزاحمت کے بیانیے کو ملا ہے. لیکن کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ وفاق میں بھی نواز شریف کی حکومت ہو, پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہو, اور وہ مزاحمتی بیانیہ لے کے سامنے آ جائیں؟ یہ پاسبل نہیں ہو سکتا. اگر یہ وہ سمجھتے ہیں لوگ کہ نواز شریف صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ پارٹی کی صدارت لے کر مزاحمتی بیانیہ شروع کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں وفاق کی حکومت کے ساتھ ساتھ پھر پنجاب کی حکومت بھی ان کے پاس نہیں رہے گی. یہ بات بھی آپ لکھ لیں. صاحب جو ہے وہ صدر بن بھی گئے تو وہ یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مزاحمت کا بیانیہ, اداروں کے خلاف بیانیہ وہ لے کے بالکل نہیں آئیں گے. اگر یہ لوگ کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان سے پارٹی کے اندر یا پارٹی سے باہر, تو وہ بالکل بھول جائیں. نواز شریف صاحب کو پتا ہے کہ ہماری حکومت بیساکھیوں پہ ہے, اور میں اگر یہ بیانیہ لے کر آؤں گا, کیونکہ جس طرح سے ان کو سہولت کاری ملی ہے, اور اس سہولت کاری کی وجہ یہ ہے کہ آج وہ وفاقی میں حکومت میں بنا کے بیٹھے ہیں اور آج وہ پنجاب میں بھی حکومت بنا کے بیٹھے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم وہ بیانیہ لے کے آئے تو پھر وفاق کے ساتھ ساتھ پنجاب کی حکومت سے ہمیں ہاتھ دھونا پڑ سکتے ہیں. تو نواز شریف صاحب اتنا انقلابی اس طرح کا بیانیہ لے کے آنے والے نہیں ہیں. آئندہ مستقبل قریب میں بھی آپ دیکھیں گے وہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں یا دعوے کر رہے ہیں, یہ ایسی بات ہوگی نہیں. سوالات ولنٹریلی اٹھا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, کیا یہ سوالات وغیرہ ان کی جائز ہیں کہ یا وکلا واقعی سنجیدگی سے کام نہیں کرتے؟ سوائے ان کا کہنا ہے کہ سلمان صدر کے علاوہ باقی جتنے بھی وکلا ہیں وہ صرف میڈیا اور ٹک ٹاک کھیل رہے ہیں. دیکھیں ٹھیک ہے, میڈیا کے اندر تو وکلا اپنی ان کی ریپرزنٹیشن نظر آتی ہے, لیکن بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ کیسز کے حوالے سے جو ان کی آرگومنٹس ہے, جو دلائل دیتے ہیں, جس طرح کی ان کی تیاری ہوتی ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کمزور ہے. پورے طریقے سے بھرپور طریقے سے وہ کیسز کر رہے ہیں اور اس کی گواہی دے رہی ہیں. آپ دیکھیں علیمہ خان نے جس طرح کہا کہ ان کا جس طریقے سے کیس لڑا گیا ہے سلمان صفدر کی طرف سے جو سائفر کیس ہے, تو ان کا جی ہم تو بہت زیادہ اس پہ مطمئن ہیں اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر انصاف پہ مبنی ججز فیصلہ کریں گے تو پھر اس کیس کے اندر تو کوئی جان نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کیسز کے حوالے سے آرگومنٹ دلائل وہ تو دیے جا رہے ہیں, چونکہ آپ کو پتا ہے یہ کیسز جو ہے وہ کس بنیاد پر بنائے گئے ہیں اور ان کے پیچھے معاملات اور محرکات کیا ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیسز جو ہیں اس میں ان کیسز کے اندر اتنی جان نہیں ہے. اور ویسے بھی جس طرح دیگر اگر ہم عام دیگر جو ملزمان یا مجرمان کو دیکھیں تو جن کیسز میں اتنی سزا ہوتی ہے, اب اتنا زیادہ وہ جیل میں رہے ہیں تو اس کے بعد ریمڈی نارمل مل جاتی ہے, سزا کی سسپینشن یا بیل کی صورت میں ریمڈی آپ کو مل جاتی ہے. اب اس کے اندر دو آراء پائی جاتی ہیں. پہلے بھی وکلا نے کہا کہ اس سے پہلے وہ باہر آ جائیں گے, پھر کہا کہ ان کے بعد باہر آ جائیں گے. اب علیمہ خان صاحبہ جو ہے ان کی جانب سے یہ تفضیلات کا اظہار کیا گیا ہے کہ شاید چھٹیوں کا انتظار کیا جا رہا ہے, عدالتی جو چھٹیاں ہیں, تو اس میں معاملہ یہ ستمبر اکتوبر تک کہیں نہ چلا جائے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو کیس جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں, کیا یہ کیسز جو ہے چھٹیوں سے پہلے ان کے حوالے سے ڈیسائیڈ اپیلوں کا ہو جائے گا فیصلہ یا نہیں ہوگا. اور اگر چھٹیوں سے پہلے نہیں ہوگا تو ظاہری بات ہے پھر تو آگے معاملہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن بہرحال مجھے تو جو ابھی تک جو صورتحال تو اتنا لمبا آگے جاتا ہوا معاملہ یہ نظر نہیں آ رہا. لیکن جہاں تک معاملہ ہے کہ خان صاحب جو ہے اگر وہ ان کیسز سے باہر بھی آ جاتے ہیں, ان کو ضمانت بھی مل جاتی ہے, لیکن جو انوائرمنٹ ہے
کیا ان کو آزادی ہوگی دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح سے جلسے جلوس کرنے کی، ریلیاں جو ہے ان کو لیڈ کرنے کی؟ مجھے نہیں لگ رہا. ابھی تک جو انوائرمنٹ ہے، جو حالات و واقعات ہے، وہ تو اس چیز کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان کو اگر وہ بیل بھی ان کو مل جائے، کیسز کی سزا معطل بھی ہو جائے، تو کیا ان کو یہ ساری سرگرمیاں سیاسی جو ہے اس کی اجازت دی جائے گی؟ اب صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو سپورٹر ہیں، وہ بہت زیادہ نالا ہے. اپنی وہ قیادت خاص طور پر جو اسمبلیوں میں پہنچ گئی ہے، جو سینیٹر ہیں، جو سی ایم بن گئے ہیں کے پی کے، جو وہاں پہ وزراء بنے ہوئے ہیں، یا جو ایم این اے یا سینیٹر بن کر یا صوبائی اسمبلی کے ممبر بن کر اسمبلیوں میں پہنچ گئے ہیں، وہ ان کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم کر رہے ہیں کہ آپ کو ووٹ ہم نے دیا تھا عمران خان کو آزادی دلانے کے لیے، اس کو رہائی دلانے کے لیے، لیکن آپ یہ پرکس اینڈ پریویلیج بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں، اور آپ جو وہ کام کرنا تھا جس کی وجہ سے آپ اسمبلیوں میں پہنچے، آپ اس کاز کو بھول چکے ہیں. تو یہ معاملہ پارٹی کے اندر بھی اس حوالے سے بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پائی جا رہی ہے، اور پارٹی کو جو لیڈرشپ ہے ان کو اگریسو پالیسی جو ہے اس پر ان کو مجبور کیا جا رہا ہے، فورس کیا جا رہا ہے. اور اگر وہ نہیں یہ سٹانس لیتے تو جو ان کی فالوورشپ ہے، آپ دیکھیں کہ 8 فروری کے اور 21 اپریل کو لوگوں کا جو ٹرن آؤٹ ہے ووٹر کا کیوں ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کا جو سپورٹر ووٹر ہے وہ 8 فروری کو نکلا، اس نے اپنی بھرپور آواز اٹھائی، اس نے اپنی ریزنٹمنٹ جو ہے یا جو اپنا ریونج ہے ووٹ کے ذریعے لیا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ 8 فروری کو جو منتخب ہو کے لوگ آئے 21 اپریل تک انہوں نے کوئی ایسا وہ ڈیلیور ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق وہ پورا نہیں اترے، اور یہی وہ ڈس اپوائنٹمنٹ تھی جو کہ 21 اپریل کو آپ کو نظر آئی. پہلے تو یہ 8 فروری کو کہتے تھے کہ فارم 45 والے ہم ہیں اور فارم 47 والے یہ ہیں، لیکن اس کے بعد اب دیکھیں 21 اپریل کو کسی ایک حلقے میں فارم 40 لے کے کو باہر آیا ہو پی ٹی آئی والا، سنی اتحاد کونسل والا، کہ دیکھیں جی فارم 40 کے مطابق ہم جیتے ہیں اور فارم 47 کے مطابق وہ جیتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ٹرن آؤٹ اتنا کم کیوں تھا؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو ڈس اپوائنٹمنٹ پائی جا رہی ہے کارکنوں کے اندر، فالوور کے اندر، ووٹر سپورٹر کے اندر، اور اس چیز کو ابھی تک جو ہے پی ٹی آئی والے جو ہے وہ اس چیز کو ایڈریس نہیں کر پا رہے. سر یہ بتا دیجیے گا کہ اگلے ہفتے جیل میں فواد چودھری صاحب عمران خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں، ان کو گرین سگنل مل گیا ہے کہ وہ اب پی ٹی آئی میں واپس آ رہے ہیں، اور اہم ذمہ داری بھی ان کو ملنے جا رہی ہے. تو کیا لگتا ہے یہ فواد چودھری صاحب کی واپسی کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ وہ جب گئے آئی بی پی میں ان کی شمولیت بھی تھی، وہ سب نے دیکھا کہ وہ جس طرح مرحوم عامر لیاقت نے کہا کہ میں آیا نہیں، مجھے لایا گیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اس دن سے لے کر وہ جو ہے نہیں گئے اس کے ساتھ، وہ اپنے پی ٹی آئی کے ساتھ ہی رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ اور خمیازہ بھی ان کو بھگتنا پڑا. تو ظاہری بات ہے وہ اگر واپس آئیں گے تو ان کی اپنی ایک اگریسو یا بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے ان کے ساتھ ایک ان کی بانڈنگ ہے، یا جو اس کے نظریے کو بہت قریب سے وہ جانتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھی ایک ہارڈ لائنر کے طور پر ایک اگریسو جو ان کا ایک بیہیویئر تھا ٹورڈز اپوزیشن، اب ٹورڈز حکومت ہوگا ظاہری بات ہے، تو ان کا ایک اپنا سٹانس ہے، ایک اپنا نقطہ نظر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ واپس آئیں گے پارٹی میں تو یقینی طور پر ایک اگریسو پالیسی یا چیئرمین پی ٹی آئی کی پالیسی کے قریب تر آپ کو وہ نظر آئیں گے. اور جو اپوزیشن ہے، جو حکومت ہے، اس کے میں سمجھتا ہوں کہ سامنے جو ایک باقاعدہ ایک سلسلہ جو شروع ہوگا باقاعدہ ترکی بہ ترکی، جو ایک ڈیلی بیسس پہ ایک ہیڈ لائن ہم دیکھیں گے، اور اس پہ بہت ساری پالیسی سٹیٹمنٹس یا جو چیزیں ان کی آئیں گی وہ ایز کمپیئر ٹو جو ابھی کی جو لیڈرشپ ہے اس سے بہت زیادہ آپ کو فرق نظر یعنی پاکستان کے نام سے جو اتحاد شروع کیا، کیا اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اس اتحاد میں شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں مولانا صاحب جو ہے جو الیکشن چرانے کی وہ بات کرتے ہیں، مینڈیٹ چرانے کی بات کرتے ہیں، تو خیبر پختونخوا کے حوالے سے کیا جائے تو وہاں تو مین بینیفیشری جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جماعت ہے، سنی اتحاد کونسل ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور ان کے ساتھ اتحاد فطری بنتا تو نہیں ہے، لیکن اگر کاز کی بات کی جائے کہ جو موجودہ جو سسٹم ہے، جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی حکومت ہے، جو فارم 47 والے جن کو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، پی ٹی آئی جو سنی اتحاد کونسل بھی ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس حوالے سے تو ان کا ایجنڈا جو ہے کامن ہے. لیکن دوسری طرف اگر بات کی جائے تو خیبر پختونخوا کے اندر ان کا جو مینڈیٹ چھینا گیا ہے، تو وہاں سے سب سے زیادہ ان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہ تو پھر ان کے لیے پی ٹی آئی جو ہے ان کی جو بینیفیشری ہے دوسری طرف سے جماعت. تو دوسری بات یہ ہے کہ ان کا مولانا صاحب کا یا پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کا اتحاد اگر ہو بھی گیا تو یہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا. اپنے
وقتی مفادات کے لیے کچھ دیر تک مے بی وہ اکٹھے ہو بھی جائے کسی سٹیج پر آ کر، لیکن آگے جا کے پھر بھی ان کا اتحاد آگے چلتا نظر نہیں آئے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اپنا چونکہ وہ بھی اپنی ایگزسٹنس چاہتے ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ ان کو مل جائے، اور جو پی ٹی آئی یا سنی اتحاد کونسل ہے وہ بھی اپنی احتجاج کی بار بار بات کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے جس طرح بیان دیا اور اس کے اوپر بڑا کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے، تو وہ بیان اور اس حوالے سے جو احتجاج کی وہ اسٹریٹجی بنا رہے ہیں۔ دیکھیں پنجاب کے اندر ابھی بھرپور طریقے سے ان سے کوئی احتجاج نہیں ہوا، اس طرح سے سندھ کے اندر جو ہے کوئی احتجاج بھرپور نہیں ہوا۔ بلوچستان کے حوالے سے ایک جلسہ ہوا، بہت اچھا جلسہ ہوا۔ خیبر پختونخوا میں بہت بڑا کوئی احتجاج نہیں ہوا۔